مبلغ بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. اچھی نیتوں کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے. نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے. جس قدر اچھی نیتیں ہوں گی اسی قدر انشاءاللہ عز وجل اجتماع میں بیٹھنے، بیان سننے کی برکات حاصل ہوں گی. سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی رضا کی ہی نیت فرما لیجیے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رضا کے لیے، حصول علم دین کے لیے، رغبت عمل صالحہ کے لیے، حصول تقوی کے لیے، فکر آخرت کی مدنی نیتوں کو شامل کر لیجیے. انشاءاللہ اس کی خوب برکات حاصل ہوں گی انشاءاللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ ایک حدیث پاک رقم فرماتے ہیں. چنانچہ مفہوم حدیث پاک ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو. تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ دنیا میں تمہارا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ضخیم کتاب عیون الحکایات حصہ اول صفحہ 210 پر ہے. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے. ایک برس یعنی کوڑھ کا مریض، دوسرا گنجا، تیسرا اندھا. اللہ عز و جل نے ان کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ بشری صورت میں ان کے پاس بھیجا. پہلے وہ برس کے مریض کے پاس آیا اور اس سے پوچھا. برس کا مرض گویا آج کل کے دور میں اسکن ڈیزیز کہہ لیجئے، جلد کا کینسر نامی ایک خطرناک بیماری، یوں کہہ لیجئے. برس کے مریض کے پاس وہ فرشتہ انسانی صورت میں آیا اور اس سے پوچھا، تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا، مجھے خوبصورت رنگ اور خوبصورت جلد بہت پسند ہے. انڈرسٹوڈ ہے کیونکہ اس کے وجود کی کیفیت ایسی تھی، اس پر جلد کا کینسر تھا، برس کا مریض تھا، بڑے بڑے داغ دھبے، عجیب و غریب قسم کی کیفیت و حیت تھی. تو اس نے یہی کہا کہ مجھے بھائی خوبصورت جلد بڑی پسند ہے، میرا جو یہ عجیب و غریب پن ہے، یہ اسکن جو میری انتہائی خراب ہو چکی ہے، اسکن کا جو کینسر مجھے لگ گیا ہے، یہ درست ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، مجھے بہت اچھا لگے گا. اور میری خواہش ہے کہ جس بیماری کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں وہ مجھ سے دور ہو جائے. فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ بیماری جاتی رہی. اس کا رنگ بھی گورا ہو گیا اور جلد بھی خوبصورت ہو گئی. پھر فرشتے نے اس سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، مجھے اونٹنی پسند ہے. اسی وقت اسے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور فرشتے نے دعا دی کہ اللہ تبارک و تعالی تجھے اس میں برکت دے. سرکار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا جس کے سر پر بال نہ تھے اور اس سے پوچھا،
تجھے کون سی شے سب سے زیادہ محبوب ہے؟ اس نے کہا حضور مجھے خوبصورت بال بہت زیادہ پسند ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جس چیز کی وجہ سے لوگ مجھ سے گھن کھاتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، مجھے گنجا گنجا چیک کہہ کے چھیڑتے ہیں، وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی وہ شے جاتی رہی، یعنی اس کا گنجا پن جاتا رہا۔ قدرت خدا سے اس کے سر پر خوبصورت بال اگائے۔ فرشتے نے پھر سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا مجھے گائے بہت پسند ہے۔ چنانچہ ایک گابھن گائے، یعنی عنقریب جو بیاہنے والی تھی گائے، اسے دے دی گئی۔ فرشتے نے اس کے لیے بھی دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالی تیرے اس مال میں برکت دے۔ پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور اس سے کہا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز محبوب ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ عز و جل میری بینائی مجھے واپس کر دے۔ وہ مثال بھی بڑی مشہور نا، اندھا کیا چاہے؟ دو آنکھیں۔ تو اس نے یہی کہا کہ حضور میری بینائی مجھے واپس کر دی جائے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ کی قدرت کے نظارے کر سکوں۔ فرشتے نے اس پر بھی ہاتھ پھیرا، ہاتھ کا پھیرنا تھا کہ اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ پھر اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ چنانچہ اسے ایک گابھن بکری دے دی گئی۔ اب اونٹنی، گائے اور بکری نے بچے دینا شروع کیے۔ کچھ ہی عرصے میں ان تینوں کے جانور اتنے بڑھے کہ ایک کے اونٹوں، دوسرے کے گایوں اور تیسرے کی بکریوں سے ایک پوری وادی بھر گئی۔ وقت گزرتا رہا، مشیت خدا، پھر فرشتہ اس برس کے مریض کے پاس اس کی پہلی صورت یعنی برس کی حالت میں آیا۔ اب یہ فرشتہ قدرت خدا سے اس کے پاس آیا، اور پہلے یہ شخص برس کا مریض تھا، قدرت خدا سے اسے شفا ملی، اسے نعمتیں ملی، اسے مال ملا، جائیداد ملی، دولت ملی، حشمت ملی، عزت ملی، عطرت ملی، کمیونٹی میں بہت بڑا مقام و مرتبہ ملا۔ اب مشیت خدا سے اس کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہ یوں کہ یہ فرشتہ دوبارہ انسانی صورت میں تو آیا، مگر اب اس کی اسی کیفیت میں آیا جس میں یہ شخص پہلے خود مبتلا تھا، یعنی جلد کے کینسر کے مریض کی صورت میں۔ فرشتہ آیا، اس سے کہا میں ایک غریب و مسکین شخص ہوں، میرے پاس زاد راہ ختم ہو گیا ہے اور واپس جانے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، مگر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ہے اور میں تیری مدد کا طلبگار ہوں۔ جس ذات نے تجھے خوبصورت رنگ، اچھی جلد اور بہت مال عطا کیا ہے، میں تجھے اسی کا واسطہ دیتا ہوں کہ آج مجھے اپنے اونٹوں میں سے ایک اونٹ دے دے۔ کتنے اونٹ دے دے؟ ایک، تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ یہ سن کر اس نے انکار کرتے ہوئے کہا کیا بات کرتے ہو؟ میرے حقوق بہت زیادہ ہیں، تجھے کیا معلوم میں کیسے گزر بسر کرتا ہوں، میری حالت کیا ہے؟ یہ عمومی طور پر آپ نے بھی سنا ہوگا، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحمت فرمائے۔ ہم میں سے کئی لوگ خود بولتے بھی ہوں گے ارے آپ کو کیا پتا ہماری کیسی گزر رہی بھائی، ہینڈ ٹو ماؤتھ بیٹھے بھائی، آپ کو کیا پتا دھندے کے کیا حال ہے، پریشانی کس قدر زیادہ ہے، ٹینشن کتنا زیادہ ہے، موڑی لگی پڑی ہے، ابھی تک بونی بھی نہیں کی ہے۔ اس طرح کی باتیں عمومی طور پر ہم بزنس مین لوگ کرتے ہی کرتے ہیں۔ تو اس نے بھی اس طرح کی بات کی، تجھے کیا پتا میرا حال کیا ہے بھائی، میرے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ تو فرشتے نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تجھے جانتا ہوں، کیا تو وہی نہیں جس کو کوڑھ کی بیماری لاحق تھی اور لوگ تجھ سے نفرت کیا کرتے تھے، اور تو فقیر و محتاج تھا، پھر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے تجھے مال عطا کیا، تجھے صحت عطا کی، تجھے خوبصورت جلد عطا کی، تجھے دنیا کی نعمتوں سے نوازا، تجھے دنیا جہاں میں عزت سے نوازا۔ اس نے کہا
کیا بات کرتے، مجھے تو یہ سارا مال وراثت میں ملا ہے اور نسل در نسل یہ مال مجھ تک منتقل ہوا ہے، مجھ تک آ پہنچا ہے۔ فرشتے نے کہا اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تجھے ایسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس اس کی پہلی کسی صورت میں آیا، اس کے پاس گنجا بن کر آیا، بغیر بالوں کا بن کر آیا، اور اس سے بھی وہی بات کہی جو برس والے سے کہی تھی، اس نے بھی برس والے کی طرح جواب دیا۔ فرشتے نے کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تجھے تیری سابقہ حالت پر لوٹا دے۔ پھر فرشتہ اندھے کے پاس اس کی پہلی حالت میں آیا اور کہا میں ایک مسکین مسافر ہوں اور میرا زاد راہ ختم ہو چکا ہے، آج کے دن میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا، مگر اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے اور اس کے کرم سے مجھے تیرا آسرا ہے۔ میں اسی ذات کا واسطہ دیکھ کر تجھ سے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے خوبصورت آنکھوں کی نعمت سے نوازا اور تجھے مالدار بنایا، مجھے ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ تو وہ کہنے لگا ارے بھائی میں تو پہلے خود اندھا تھا، میں تو پہلے خود اندھا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر کرم کیا، اس کی عطا ہو گئی، اس نے مجھے آنکھیں عطا فرما دی۔ تو جتنا چاہے اس مال میں سے لے لے اور جتنا چاہے چھوڑ دے، جتنا لینا چاہتا ہے لے لے، کیونکہ میں تو خود ایک وقت تھا کہ تیری اس کیفیت میں تھا، محتاجی، غریبی، مسکینی، پریشانی، آزمائش، امتحان میرے در کا نہ صرف دروازہ بجاتے تھے، میرے گھر میں ڈیرے ڈالے رہتے تھے۔ اس پر نہلے پر دہلا یہ تھا کہ میں اندھا تھا، آنکھوں سے محروم تھا، کچھ دیکھ نہ سکتا تھا، کوئی محنت مزدوری کی صورت نہ بنتی تھی۔ میں تجھے آج محروم نہ کروں گا، میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، تو جتنا چاہتا ہے لے لے اور جو چھوڑنا چاہتا ہے میرے لیے چھوڑ دے ورنہ وہ بھی تجھے آیا۔ قربان جائیے، اس شخص کا یہ کہنا تھا، کیا ہوا سنیے اور جھومیے۔ کہنے لگا خدا عز و جل کی قسم تو جتنا مال اللہ تبارک و تعالی کی خاطر لینا چاہے لے لے، میں تجھے مشقت میں نہ ڈالوں گا، یعنی منع نہ کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا تیرا مال تجھے مبارک ہو، یہ سارا مال تو اپنے پاس ہی رکھ، تم تینوں شخصوں کا امتحان لیا گیا تھا، تیرے لیے اللہ عز و جل کی رضا ہے اور تیرے دونوں دوستوں یعنی کوڑھی اور گنجے کے لیے اللہ عز و جل کی ناراضگی ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل ہمیں مال کے وبال اور اپنی ناراضگی سے بچا کر اپنی دائمی رضا عطا فرما اور ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، تیرا کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حدیث پاک میں جو حکایت بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کی گئی، عبرت و عظمت کے بے شمار مدنی پھول اس میں چننے کو ملیں گے۔ چند مدنی پھول پیش کرنے کی سعی کروں گا۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے، اس کی خفیہ تدبیر سے کانپنا چاہیے۔ مشیت خدا میں نہ جانے ہمارے لیے کیا لکھا ہے ہمیں نہیں پتا۔ آزمائشوں پر صبر اور نعمتوں پر شکر یہ اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے، مگر اس کے برعکس جو آزمائشوں پر صبر نہیں کرتے اور نعمتوں پر شکر نہیں کرتے دنیا اور آخرت میں بڑی امتحان میں ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جسے نعمت عطا کرے
وہ اس نعمت کا شکر کرے اور اب ہم سب اپنے اوپر لیں اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے ہمیں کیا نعمت عطا نہیں کی. اس کریم رب العالمین عز و جل کی عطا سے ہم مسلمان ہوئے. ایمان کی عظیم نعمت ہمیں عطا کی گئی. آپ غور تو کیجئے کہ ایمان کی یہ عظیم ترین نعمت جو رب العالمین جل مجدہ نے عطا کی، اس نعمت ایمان کی قدر کس قدر زیادہ ہے، اور پھر یہ نعمت عظما، اس نعمت عظما پر شکر کس قدر زیادہ ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. ہم سب اپنے اوپر غور کریں. مسلمان ہونے کی نعمت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا امتی ہونے کی نعمت، امت محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں امت اجابت میں ہونے کی نعمت، امت اجابت میں ہونے کے بعد پھر اہل حق اہل سنت ہونے کی نعمت، پھر اہل سنت کے بعد دعوت اسلامی کے مقدس مدنی ماحول کی نعمت، قادری سلسلے کی نعمت، بادشاہ پیر کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی نعمت. وہ کون سی نعمت ہے جو رب العالمین نے مجھ اور آپ کو عطا نہیں کی؟ ہم غور تو کریں کہ ہم ان نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں. ان نعمتوں کے متعلق میں اور آپ کتنے حساس ہیں. ان نعمتوں سے میں اور آپ اپنے رب عز و جل کی نافرمانی یا فرما برداری کا اہتمام کرتے ہیں. کیا اہتمام کرتے ہیں یہ ہم سب خوب جانتے ہیں. ان نعمتوں کے سبب ہم عصیاں اور معصیت میں گرفتار ہیں، یا ان نعمتوں کے شکرانے میں ہم اپنے پروردگار عز و جل کی فرما برداری پر کمر بستہ ہیں. یہ ہم سے بڑھ کر کون جان سکتا. موقع کی مناسبت سے ایک نعمت وہ ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا کردہ معاش کی نعمت. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صاحب روزگار بنایا. رب العالمین عز و جل نے ہمیں معیشت میں مضبوط بنایا، ہمیں صاحب نصاب بنایا، ہمیں بزنس کمیونٹی سے بنایا. ہم میں سے ایک تعداد ہے جو اپنا کاروبار کرتی ہے، ایک تعداد ہے جو اچھے خاصے ایسے گھرانے سے وابستہ ہے کہ جن کی معیشت مضبوط ہے، وہ انڈیویجولی یا فیملی پوائنٹ آف ویو سے اسٹرانگ ہے. کیا ہم سب معاشی اعتبار سے مضبوط ہونے کی اس عظیم نعمت کا شکر بھی ادا کرتے ہیں؟ سوالیہ نشان، کوسچن مارک ہے اس پر. اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ہمیں مال کی نعمت عطا کی. اللہ رب العالمین عز و جل نے ہمیں صاحب نصاب ہونے کی طاقت عطا کی. اللہ رب العالمین عز و جل نے ایک نعمت عطا کی. اس نعمت کا بنیادی شکر یہ ہے کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ماشاءاللہ عاشقان رسول 12ویں پر 12 دیگے چڑھاتے ہیں، 11ویں پر 11 دیگے چڑھاتے ہیں، خواجہ پاک کی چھٹی پر 6 دیگے بھی چڑھاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی نیاز کا بھی خوب اہتمام کرتے ہیں. ماشاءاللہ فلاں عرس کی بھی ترکیب ہے. گھر میں کسی کی میت کا سلسلہ ہو گیا تو ایصال ثواب کے لیے سوئم کی بھی ترکیب ہے، چہلم کی بھی ترکیب ہے، خیرات کا بھی سلسلہ ہے، صدقات کا بھی سلسلہ ہے. یہ سب چیزیں مرحبا، 100 کروڑ مرحبا، 100,000 کروڑ مرحبا. مگر نقطہ یہ ہے کہ ان تمام ترکیبوں کا تعلق شرعی اعتبار سے کیا؟ علماء موجود ہیں، دارالفتہ اہل سنت آپ کے شہر میں موجود ہے. آپ اپنی میت کے ایصال ثواب کے لیے سوئم کا، چہلم کا، برسی کا اہتمام کرتے ہیں. اسے شرعی اصطلاح میں آپ نفلی عبادت ہی تو کہیں گے، مستحب عمل ہی تو کہیں گے. آپ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، 12ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں، دیگر معمولات اہل سنت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. ایسا کرنا حوصلہ افزائی کا باعث ہے، بہت بڑی سعادت ہے، خوشی ہے اس پر، مسرت ہے اس پر، شادمانی ہے اس پر. مگر شرعی نقطہ نگاہ سے آپ اسے نفلی عبادت ہی تصور کریں گے، مستحب ہی تو تصور کریں گے، اچھا کام ہی تو کہیں گے. مگر صاحب نصاب ہونے پر بنیادی طور پر جو رسپانسبلٹی ہماری تھی وہ تھی زکات کا ادا کرنا. وہ کیا تھا؟ زکات کا ادا کرنا. کبھی ہم سوچیں، غور کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ کریں، بالخصوص وہ اسلامی بھائی کے جو صاحب نصاب ہیں. آپ غور تو کیجئے کہ کیا ہم اپنی زکات کے متعلق بھی سینسٹیو ہیں؟ وی آر سینسٹیو اباؤٹ اوور زکات. زکات جس کی اہمیت، جس کی افادیت اور جس کی فرضیت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، کیا میں نے اور آپ نے بھی کبھی توجہ کے ساتھ
زکات کے متعلق علم حاصل کیا؟ آئیے میرے محترم اسلامی بھائیوں، آج آپ کی بارگاہ میں چند مدنی پھول زکات کے متعلق پیش کروں، سنیے اور جھومیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، زکات اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ 2 نماز قائم کرنا، 3 زکات ادا کرنا، 4 حج بیت اللہ کرنا، اور 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، زکات کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں نماز اور زکات کا ایک ساتھ 32 مرتبہ ذکر آیا ہے، 32 ٹائم ان قرآن کریم۔ علاوہ ازیں زکات دینے والا خوش نصیب دنیاوی اور اخروی سعادتوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ زکات فرض کب ہوئی؟ آئیے اس کے متعلق بھی مدنی پھول پیش کروں۔ چنانچہ فتاوی ہندیہ باب الزکاہ اس کی پہلی جلد میں صفحہ 170 پر ہے۔ زکات 2 ہجری میں روزوں سے قبل فرض ہوئی۔ کب فرض ہوئی؟ زکات 2 ہجری میں روزوں سے قبل فرض ہوئی۔ زکات کی فرضیت کا انکار کرنا کیسا؟ سنیے اور عبرت سے سروں کو دھنیے۔ زکات کا فرض ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہر شریعت جلد اول حصہ 5 میں بھی زکات کے متعلق انشاءاللہ بہت سارے اہم مدنی پھول آپ کو چننے کو ملیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ زکات کے لغوی معنی کیا ہیں یہ بھی سنیے۔ زکات کے لغوی معنی طہارت یعنی افزائش، اضافہ اور برکت ہے۔ چونکہ زکات بقیہ مال کے لیے معنوی طور پر طہارت اور افزائش کا سبب بنتی ہے، اس لیے زکات کہا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کسے کتنی زکات دینی چاہیے؟ آپ اسلامی بھائی انشاءاللہ عز و جل اس کی مکمل معلومات علماء اہل سنت سے، دارالفتہ اہل سنت کے ذریعے سے معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے میں مختصر وقت میں آپ کی خدمت میں چند ایک زکات کے فضائل اور نہ دینے کی وعید پیش کروں۔ چنانچہ زکات دینے والے کا مال کم نہیں ہوتا بلکہ دنیا اور آخرت میں بڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ ارشاد فرماتا ہے، پارہ 22 سورہ سبا آیت نمبر 39، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، پارہ 3 سورہ بقرہ ترجمہ کنز الایمان، زکات دینے والوں کو رب العالمین عز و جل کیسا حوصلہ افزائی کا سامان فرماتا ہے، سنیے اور جھومیے۔ ارشاد ہوا، ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائیں 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ غم۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بس زکات دینے والے کو یہ یقین رکھتے ہوئے خوش دلی سے زکات دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ اگرچہ ظاہری طور پر مال کم ہوتا دکھائی دیتا ہے، لیکن وہ حقیقت میں بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے درخت سے خراب ہونے والی شاخوں کو اتارنے میں بظاہر درخت میں کمی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ اتارنا اس کی نشو و نما کا سبب ہے۔ مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، زکات دینے والے کی زکات ہر سال بڑھتی ہی رہتی ہے۔ یہ تجربہ ہے۔ جو کسان کھیت میں بیج پھینک کر آتا ہے وہ بظاہر بوریاں خالی کر دیتا ہے، لیکن حقیقت میں معا اضافے کے بھر لیتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل زکات ادا کرنے والوں کو کس قدر مال میں برکت عطا کرتا ہے، چنانچہ زکات دینے والا شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، زکات دینا حفاظت مال کا سبب ہے، چنانچہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اپنے مالوں کو زکات دے کر مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو۔ اللہ عز و جل زکات دینے والوں کی حاجت روائی فرمائے گا، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی بندے کی حاجت روائی کرے اللہ تبارک و تعالی دین و دنیا میں اس کی حاجت روائی فرمائے گا۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا، جو کسی مسلمان کو دنیاوی تکلیف سے رہائی دے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے قیامت کے دن کی مصیبت دور فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے مالوں سے زکات ادا کرنے والے، اپنے مالوں سے صدقات کرنے والے، خیرات دینے والے، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنے والے، ان کی حاجتیں پوری کرنے والے، ان کے غموں کو غلط کرنے والوں کو کیسی کیسی برکتیں نصیب ہوتی ہیں۔ چنانچہ غریبوں کی دعائیں ملتی ہیں، جس سے رحمت خدا اور مدد الہی عز و جل حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو اللہ تبارک و تعالی کی مدد اور رزق ضعیفوں کی برکت اور ان کی دعاؤں کے سبب پہنچتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا کہ زکات دینا کس قدر بابرکت عمل ہے، مگر اس کے برعکس جو زکات ادا نہیں کرتے، اپنے مالوں کی زکات نہیں نکالتے، صاحب نصاب ہونے کے باوجود اپنے سونے چاندی مال تجارت یا جو بھی شرعی احکامات ہیں زکات کی ادائیگی کے، انہیں پورا نہیں کرتے، اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کیسے ناراض ہوتے ہیں۔ آئیے میں آپ کی بارگاہ میں آخر میں ایک جھلکی پیش کروں۔ چنانچہ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب الطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مشہور زمانہ تالیف فیضان سنت جلد اول کے صفحہ 405 پر لکھتے ہیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے زکات ادا کرنے کے جہاں بے شمار ثوابات ہیں، نہ دینے والے کے لیے وہاں خوفناک عذابات بھی ہیں۔ چنانچہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان قرآن و حدیث میں بیان کرتا عذابات کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ جس سونے چاندی کی زکات نہ دی جائے، روز قیامت جہنم کی آگ میں تپا کر اس کی پیشانیاں، کروٹیں، پیٹھیں داغی جائیں گی، ان کے سر پستان پر جہنم کا گرم پتھر رکھیں گے کہ چھاتی توڑ کر شانے سے نکل جائے گا، اور شانے کی ہڈی پر رکھیں گے
کہ ہڈیاں توڑتا سینے سے نکل آئے گا، پیٹھ توڑ کر کروٹ سے نکلے گا، گڈی توڑ کر پیشانی سے ابھرے گا۔ جس مال کی زکات نہ دی جائے گی روز قیامت پرانا خبیث خونخوار اژدہا بن کر ان کے پیچھے دوڑے گا۔ یہ ہاتھ سے روکے گا، وہ ہاتھ چبا لے گا، پھر گلے میں توق بن کر پڑے گا، اس کا منہ اپنے منہ میں لے کر چبائے گا کہ میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، پھر اس کا سارا بدن چبا ڈالے گا۔ العیاذ باللہ تعالی۔ میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ زکات نہ دینے والے کو قیامت کے عذاب سے ڈرا کر سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، اے عزیز، کیا خدا و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یوں ہی ہنسی ٹھٹھا سمجھتا ہے، یا قیامت کے ایک دن یعنی 50,000 برس کی مدت میں یہ جانکنا مصیبتیں جھیلنی سہل جانتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ذرا یہیں کی آگ میں ایک آدھ روپیہ یعنی چھوٹا سا سکہ گرم کر کے بدن پر رکھ کر دیکھ، پھر کہاں یہ خفیف ہلکی سی گرمی، کہاں وہ قہر آگ، کہاں یہ ایک ہی روپیہ، کہاں وہ ساری عمر کا جوڑا ہوا مال، کہاں یہ منٹ بھر کی دیر، کہاں وہ 1000 برس کی آفت، کہاں یہ ہلکا سا چہکا یعنی معمولی سا داغ، کہاں وہ ہڈیاں توڑ کر پار ہونے والا غضب۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل انہیں ہدایت بخشے جو صاحب نصاب تو ہیں مگر اپنے مال کی زکات نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہم سب کو ان آفتوں سے محفوظ کرے۔ ایسی ایسی حیت کے جانور دنیا کی زمین پر موجود ہیں کہ جن کا سن کر، جن کو دیکھ کر خوف سے رواں رواں کانپ اٹھے۔ اژدہے کا ذکر آیا، دنیا میں ایناکونڈا کے نام سے ایک ایسا سانپ موجود ہے کہ جس کی لمبائی اور چوڑائی، جس کا اپنے وجود سے کسی بھی بڑی حیت کے جانور و انسان کو دبوچ لینا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کو چبا ڈالنا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ موجود ہے۔ ایسے بچھو کہ پہلے ہم انگلی بھر کا بچھو دیکھتے تھے، ہاتھ بھر کے بچھو کا معلوم ہوگا، مگر نیٹ پر سرچ کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک اسٹیٹ میں ایسے بچھوؤں کا وجود بھی دکھایا گیا، بتایا گیا کہ جن کی حیت آدمی سے بھی اونچی ہے۔ پوائزنل اسپائڈرز، چھوٹی چھوٹی مکڑیاں اپنے گھر میں جالے تو بناتی ہیں، مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ زمین پر ایسی بھی مخلوق ہے جو نظر تو ٹڈی کی صورت میں آتی ہے، نظر تو مکڑی کی صورت میں آتی ہے، نظر تو اسپائڈر کی صورت میں آتی ہے، مگر وہ ایسی اسپائڈر ہے کہ اگر ایک دفعہ ڈنک مار دے تو بڑے بڑے بچھو اس کو دیکھتے رہ جائیں۔ ہوگزیلا نامی بڑا خنزیر جس کو دیکھ کر طبیعت باقاعدہ خراب ہو جائے، اور نہ جانے کیا 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 دنیا میں رب العالمین عز و جل نے ہماری عبرت کے لیے پیدا فرمایا۔ اگرچہ ان کا تقابلی جائزہ جہنم کے عذاب سے نہیں ہے، مگر سوچنے والوں کے لیے، عبرت حاصل کرنے والوں کے لیے، توجہ کرنے والوں کے لیے، اللہ و رسول سے ڈر اور خوف رکھنے والوں کے لیے یہ چیزیں کفایت کرنے والی ہے کہ آج جو اندھیرے میں کانپنے والا ہے، لال دیگ سے ڈرنے والا ہے، چھپکلی سے بھاگنے والا ہے، ڈریگن نامی بڑی بڑی چھپکلیاں اس زمین پر موجود ہے کہ جن کی حیت کو دیکھ کر ایک عام آدمی تھر تھر کانپ اٹھے۔ ڈر جانا چاہیے، خدا کی قسم ڈر جانا چاہیے۔ اللہ نے نعمت عطا کی ہے، اکاؤنٹیبلٹی کیجیے۔ خدا کی قسم یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ بحیثیت مسلمان کے آپ کو اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے،
آپ اپنے مال کا حساب و کتاب کیجیے، اکاؤنٹس کو مینٹین کیجیے، بیٹھ کے حساب و کتاب کر کے ترکیب بنا کر اپنے پروفٹ کا، کیپٹل کی کیفیت کا، جو کچھ علماء فرماتے ہیں دارالافتاء اہل سنت کے ذریعے سے جو ترکیب بنتی ہے اسے فوراً سے پیشتر ادا کر دیجیے۔ مدنی قافلوں کی برکت سے کئی ملکوں میں حاضری کا شرف حاصل ہوا تو وہاں پر بڑے بڑے سائن بورڈ لگے ہوتے تھے، ان میں ایک سائن بورڈ پر ایک مقولہ میں نے پڑھا، یاد رہ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مفہوم ہے جس کا اوبے دا رولز، اوبے دا رولز اور پے دا پرائس۔ اوبے دا رولز کا مطلب ہے کہ جو حکم تمہیں ملا اس کی اطاعت کرو، جو احکامات ہیں، جو قوانین ہیں، جو قاعدے ہیں، جو نظم و ضبط ہے، جو ترکیب ہے، اوبے دا رولز۔ اگر ایسا نہیں کرتے پے دا پرائس، اس کا جرمانہ بھرو، اس کا خمیازہ بھگتو، اس کا نقصان اٹھاؤ۔ تو ایسا نہ ہو میرے محترم اسلامی بھائیوں، آج زندگی ہے، سانسوں کی نعمت ہے، مال کی کثرت ہے، صاحب نصاب ہونے کا شرف ہے، اوبے دا رولز۔ اب زکات ادا کرنی پڑے گی، زکات ادا کیجئے۔ ایسا نہ ہو کہ وقت بیت جائے، سانس کی نعمت جاتی رہے، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ یہ زکاتوں کا بوجھ لے کر ہم قبر کی تنگ و تاریک گھاٹی میں پہنچ جائیں تو کہیں پھر وہاں پر پے دا پرائس کا موقع نہ آ جائے، پھر بھگتنا نہ پڑ جائے۔ اور اس وقت کا بھگتنا کیا ہے یہ آپ خوب جانتے ہیں۔ زکات کسے دینی چاہیے یہ علماء بتائیں گے۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیے، اپنے پڑوس میں دیکھیے، جس کو دینے کا حق ہے اسے دیجیے۔ اور پھر الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، دعوت اسلامی کا یہ مقدس مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، اس مدنی ماحول کی خدمات آپ کے سامنے ہے، اس کے جامعۃ المدینہ آپ کے سامنے ہے، اس کے مدرسۃ المدینہ آپ کے سامنے ہے، اس کے مدرسۃ المدینہ، جامعۃ المدینہ، دار المدینہ، اور الحمدللہ ایک نیا اسکوپ آپ کے سامنے ہے۔ پھر دعوت اسلامی کے کتنے کام ہیں آپ خوب جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں یہ آپ خوب جانتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ کفار میں تبلیغ اسلام، مدنی قافلے، مدنی تربیت گاہیں، مساجد کی تعمیر، ائمہ مساجد کے مشاعرے، گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں میں مدنی کام، جیل خانہ جات میں مدنی کام، کفار قیدیوں کو دین اسلام کی دعوت و مدنی ترکیبیں، اجتماعی اعتکاف کی صورتیں، حج بیت اللہ شریف کے بعد مسلمانوں کے سب سے بڑے اجتماع کی ترکیب، اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب، مدنی انعامات کے ذریعے سے ایک مدنی انقلاب کی بھرپور صورت، روحانی علاج اور استخارہ کی ترکیب، حجاج کی تربیت کے سلسلے، تعلیمی اداروں میں مدنی کام، اور میرے محترم اسلامی بھائیوں تخصص فقہ، محدود پیمانے پر شفا خانوں کے سلسلے، مجلس تحقیقات شرعیہ کا سلسلہ، مکتبۃ المدینہ کا سلسلہ، دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ، انٹرنیٹ پر ویب سائٹ کے ذریعے دعوت اسلامی کے مدنی کام کا سلسلہ، آن لائن دارالافتاء اور اس کے علاوہ کی بھرپور سروسز، مکتبۃ المدینہ اور مدینہ العلمیہ کے ذریعے سے لٹریچر کی زبردست فراہمی، مجلس تفتیش و کتب و رسائل کا سلسلہ، مختلف کورس، مبلغ کورس، معلم کورس، مدرس کورس، قافلہ کورس، امامت کورس وغیرہ کے سلسلے، ایصال ثواب کی ترکیبیں، مکتبۃ المدینہ کے بستے، مجالس تراجم، بیرون ملک سنت و بھرا کام، تربیتی اجتماعات کا سلسلہ، اور نہ جانے کیا 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 کیا، اور خصوصی طور پر مدنی چینل آپ کے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی نے جہاں الحمدللہ رب العالمین ڈفرنٹ ڈپارٹمنٹس آف دعوت اسلامی قائم کیے، ان میں یہ 3 نمایاں ہیں۔ میڈیا کے ذریعے سے مدنی کام، مدنی چینل آپ کے سامنے ہے، اور مدنی چینل کے ذریعے سے دنیا بھر میں پھیلتا ہوا تبلیغ اسلام کا کام، سنتوں کی تبلیغ کا کام، معاشرے کی تبدیلی کا کام، یہ سب آپ کے سامنے الحمدللہ۔ لٹریچر کے ذریعے سے الحمدللہ رب العالمین مکتبۃ المدینہ کی تصانیف، دنیا بھر میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسائل، مدینہ العلمیہ کی زبردست تصانیف، اولیاء اللہ اور اکابر علماء کی وہ تصانیف جو مختلف زبانوں میں تھیں، ان کا ٹرانسلیشن کر کے ایک عامی قاری کے ہاتھوں میں دے دینا، یہ خدا کی قسم بہت بڑا کمال ہے۔ اور پھر تیسرا، ایجوکیشن کے ذریعے سے مدنی انقلاب، مدرسۃ المدینہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر الحمدللہ رب العالمین
दावत इस्लामी ने मजीद कदम बढ़ाए, मदरसतुल मदीना की तरफ एक और कदम बढ़ाया। जामियतुल मदीना आपके सामने है, उलमा की प्रोडक्शन आपके सामने है। देखते ही देखते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मैनी हंड्रेड्स जामियतुल मदीना पूरी दुनिया में फैल गए और अल्हम्दुलिल्लाह इनसे उलमा प्रोडक्शन का सिलसिला शुरू हुआ। सैकड़ों उलमा फारिग हो रहे हैं और न सिर्फ फारिग हो रहे हैं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में मसरूफ हो रहे हैं। फिर एक कदम और आगे बढ़ाया गया, दारुल मदीना का कयाम अमल में लाया गया। वो हुफ्फाज के जो मदरसतुल मदीना से फारिग हो चुके, किसी वजह से जामियतुल मदीना के आलिम न बन सके, अब इनके लिए भी तो कोई अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। उनके लिए दारुल मदीना का सिलसिला खोल दिया गया। फिर एक फास्ट फॉरवर्ड स्टेप उठाया गया, बाकायदा दारुल मदीना के जरिए से एक बेहतरीन एजुकेशन प्लान दिया गया। जदीद तकाजों को मद्देनजर रखते हुए कंप्यूटर लिटरेसी, जदीद तरीन तरकीबों को अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बरुए कार लाकर कुरान और हदीस और शरीयत मुतहरा के तमाम तर तकाजों को मद्देनजर रखकर एक बेहतरीन सिलेबस तैयार किया गया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कराची में इसकी पहली शाख खोली गई। बेहतरीन तजुर्बा, कामयाब तजुर्बा, आगे लॉन्च करने का जहन बन गया। और आप सबके लिए खुश नसीबी है, खुशखबरी है, बेहतरीन सूरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पाकिस्तान के कई शहरों में दारुल मदीना के कयाम की सूरत बन रही है। दारुल मदीना क्या है? आइए आपकी खिदमत में मुख्तसर तारुफ पेश करूं कि तबलीग कुरान और सुन्नत की आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के निहायत अहम शोबे दारुल मदीना के कयाम का मकसद तलबा को जदीद दुनियावी तालीम के साथ साथ उस इल्म दीन से आरास्ता करना है जिसका बकदरे जरूरत सीखना हर मुसलमान पर फर्ज है। दारुल मदीना की चंद अहम खुसूसियात ये: एक, अकाइद व आमाल से मुतअल्लिक बुनियादी उलूम की फराहमी। दो, तलबा के अखलाक व किरदार की तामीर के लिए हकीकी इस्लामी माहौल और आशिकान रसूल की सोहबत। तीन, हुफ्फाज मदनी मुन्नों के लिए रोजाना मंजिल की दोहराई की तरकीब। चार, जदीद तालीमी और शरई तकाजों के मुताबिक दारुल इफ्ताए अहले सुन्नत का तस्दीक शुदा तालीमी निसाब। पांच, कंप्यूटर साइंस की तालीम बतौर लाजमी मजमून। छह, दारुल मदीना से फारिग तलबा जामिअतुल मदीना के दरजाए सालिसा में दाखिला लेने के अहल होंगे। और इससे बड़ी खुशखबरी तो आपको, दारुल मदीना में तालीम फी सबीलिल्लाह दी जाएगी। फी सबीलिल्लाह कंप्लीट एजुकेशन प्लान दिया जा रहा है। आपका मदनी मुन्ना घर से निकले, मदरसतुल मदीना में आए, आगे बढ़े, जामिअतुल मदीना में जाए, नेक्स्ट ऑप्शन वो दारुल मदीना में जाए। वक्त बीतता रहेगा, खुदा की कसम आप एक छोटा सा मदनी मुन्ना दावत इस्लामी को देंगे, दावत इस्लामी आपको एक बेहतरीन मुबल्लिग देगी, दावत इस्लामी आपको बेहतरीन मुअल्लिम देगी, दावत इस्लामी आपको एक जदीद तकाजों से हम आहंग आलिम देगी। अब इन तमाम तर कामों के लिए यू नो वेरी वेल हमें क्या चाहिए? हमें आपकी मदद दरकार है, हमें आपका ताउन दरकार है, हमें आपसे डोनेशन दरकार है। लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलते हैं, एक इदारे को लेकर चलते हैं, एक स्कूल को लेकर चलते हैं, एक मदरसे को लेकर चलते हैं। दावत इस्लामी वो तहरीक है कि जिसके तकरीबन 52 से ज्यादा शोबे हैं और हर शोबा अपने अंदर सैकड़ों ब्रांचेज रखता है। मदरसतुल मदीना एक शोबा, मैंने बोल दिया मदरसतुल मदीना, मदरसतुल मदीना तो एक शोबा है, इसकी ब्रांचेस कितनी ज्यादा है? यू नो आप क्या, कितनी ब्रांच है? हैदराबाद में फकत 17 ब्रांच है। मेरी मालूमात के मुताबिक बाबुल मदीना में तकरीबन 350 ब्रांचेज है। और फिर बाबुल इस्लाम अलग, पंजाब अलग, फिर खैबर पख्तूनख्वा अलग, बलोचिस्तान अलग, ना सिर्फ पाकिस्तान, फिर हिंद अलग, फिर अफ्रीका के मुमालिक, फिर यूएई के मुमालिक, फिर जनाबे वाला आगे बढ़ते जाइए और देखते चले जाइए दावत इस्लामी कहां नहीं। जहां जहां आप देखेंगे इंशाअल्लाह आपको दावत इस्लामी नजर आएगी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी जब नजर आ रही है तो मेरी इल्तिजा है, आइए आप दावत इस्लामी वाले हो जाइए। आप दावत इस्लामी वाले हो जाएंगे तो मदीना ही मदीना हो जाएगा। इस मुकद्दस मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए, अपने अतियात, अपनी ज़कात दावत इस्लामी को पेश कीजिए। दावत इस्लामी के बढ़ते हुए मदनी काम को देखिए, हमारी मसरूफियात को देखिए, इन मुआमलात को देखिए, इन इदारों के हालात और कैफियत को देखिए, इनकी प्रोग्रेस को देखिए, इनके सालाना मुआमलात को देखिए। आपको आइडिया होगा मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों के दावत इस्लामी की कितनी मुआवनत करनी चाहिए। तो इंशाअल्लाह हम सब मुआवनत करेंगे इंशाअल्लाह।
زور سے کہہ دیجئے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ.